دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیے کہ احد جو ہے جنتی پہاڑ ہے، مدینہ پاک کے اطراف میں ہے، اور کئی کلومیٹر پر اس کا رقبہ ہے، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ بارہا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم چومنے کا اس کو شرف حاصل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا، احد پہاڑ۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ ماہ رضا شروع ہو گیا، سفر المظفر۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس احد پہاڑ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تو یہ احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمائے کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید، نبی آپ علیہ السلام اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاروق اعظم، یا دونوں تھے، دو شہید ایک صدیق، اس طرح۔ تو اعلی حضرت کو نظم کرتے ہیں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ ہوگی دیدار الہی۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 181، حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جو میں تم کو زائد دوں؟ عرض کریں گے، یا اللہ تو نے ہمارے منہ اجالے نہ کر دیے، کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہم کو آگ سے جہنم سے نجات نہ دی؟ اللہ تبارک و تعالی حجاب اٹھا دے گا، یہ رب عز و جل کا جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کا نظارہ کریں گے، تو جنتیوں کو کوئی چیز اللہ تعالی کے دیدار سے زیادہ پیاری نہ دی گئی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زائد۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنتی نعمتوں کے علاوہ جو نعمت عطا کرے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے
جو اعمال کی جزا کے طور پر نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی عطا ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ نعمت رب کا دیدار. اب جنتی کیا عرض کریں گے، یا اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی؟ ان نعمتوں سے زیادہ کون سی نعمت ہوگی؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، نعمتوں کے مرکز جنت میں داخل فرمایا، ہر طرح کی راحتیں، جہنم سے بچا لیا، تیرے نام پر ہماری جانیں قربان. اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. تو جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. بقیہ نعمتوں میں عدل کا ظہور، اور اس نعمت میں فضل کی جلوہ گری ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت بھی فرمائے اور اپنے کرم سے فضل سے ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے. بعض جنتی ایسے ہوں گے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. ترمذی شریف حدیث نمبر 2562 2562. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اس کے ذات کے نظارے کرے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22-23 کی تلاوت فرمائی. وجوہ یومئذ ناظرہ ربها ناظرہ. کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. تو جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ہوگا، اور یہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور ہوگا حسب مراتب. کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہفتہ وار ہوگا، کسی کو روزانہ 2 بار. سبحان اللہ. اور جب مومن، بندہ مومن، اللہ کے بندے، جنت میں جانے والے، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، جب جنت میں جائیں گے رب کا دیدار کریں گے تو کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 184. مالک جنت، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا. وہ سر اٹھائیں گے جنتی لوگ، اچانک اللہ تعالی ان کے اوپر سے متوجہ ہوگا. اللہ تعالی فرمائے گا، تم پر سلامتی ہو اے جنت والو. یہی وہ رب کا فرمان ہے، سلام قولا من رب الرحیم. پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 58. ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا. پھر ان کی طرف اللہ تعالی نظر فرمائے گا. جنتی رب تعالی کو دیکھیں گے تو جب تک رب کو دیکھتے رہیں گے کسی نعمت کی طرف التفات نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ان سے حجاب، اللہ تعالی حجاب فرمائے گا اور اس کا نور باقی رہے گا. تو جنتی لوگ جنت میں پھل کھانے میں، بچوں میں، خدام میں، نعمتوں میں مشغول ہوں گے. اب نور کی تجلی کی جھلک ہوگی. سبحان اللہ. تم پر سلامتی ہو جنت والو، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. یعنی تم ہمیشہ ہر آفت سے سلامت ہو. یہ اللہ تعالی کے کرم کا اظہار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت فرمائے گا. سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 6549. سید عالم نور مجسم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنتیو. جنتی عرض کریں گے، لبیک ربنا، یا رب ہم حاضر ہیں، بندے ہیں تیرے، اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم خوش ہو گئے؟
جنتی عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہوں یا رب، تو نے ہم کو وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی اعلی افضل نعمت نہ دوں؟ جنتی عرض کریں گے یا رب اس سے افضل کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک جو میں نے عرض کی، اس کے تحت لکھتے ہیں آج ہم یہاں رب کو راضی کر لیں، وہاں ہم کو رب خوش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ چند روزہ زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں، اللہ توفیق دے۔ جنتی کیا عرض کریں گے؟ یا رب ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہم کو وہ دیا جو مخلوق میں کسی کو نہ دیا، یعنی وہ نعمتیں یا اللہ تو نے ہمیں دی جو تو نے فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو جنات کو بھی نہ دی، کسی مخلوق کو نہ دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی اعلیٰ افضل نعمت نہ دوں؟ یا رب اس سے کوئی افضل چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، ان نعمتوں سے بہتر کون سی نعمت ہو سکتی؟ تو نے اتنی اعلیٰ نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرمائے گا کہ تم پر رضا نازل کروں گا، ناراض نہیں ہوں گا، سبحان اللہ، تو اس کے تحت مفتی صاحب نے لکھا اللہ تعالیٰ کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ رضا ہی بقا کا دیدار کا ذریعہ ہے، جس سے مالک خوش ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور بندے کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کے احکام، اس کی بھیجی ہوئی تکالیف سے راضی رہتا ہے، کبھی شکایت نہیں کرتا۔ تو جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، تو بعض ایسے ہوں گے جب چاہیں گے رب کا دیدار کریں گے، بعض کو روزانہ، بعض کو ہفتہ وار، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد رب تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، اور یہ نعمت انہیں جنت کی سب سے پیاری نعمت لگے گی، اور ہے بھی۔ جب دیدار الہی کریں گے تو اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ اور نعمتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے،
مگر جو دوزخی ہوں گے، کفار، فجار، اللہ کے اس کے رسول کے نافرمان، جن سے اللہ ناراض ہوا، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھا رہے، سود، رشوت، شراب نوشی، نشے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، دن رات اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جہنم میں گئے، استغفر اللہ، تو رب کی ناراضی والی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، دوزخی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، کفار کو جہنم میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ سورہ مطففین پارہ 30 آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ کون؟ کفار۔ قیامت میں کفار دیدار سے محروم ہوں گے، مومنوں کو دیدار الہی ہوگا۔ قیامت کے روز ہر شخص چاہے گا کہ اس کو اللہ کا دیدار ہو۔ دیدار سے محرومی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ مومنوں کو رب کا دیدار ہوگا، مگر یہ کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ اور اس فضل کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز فجر و عصر کی پابندی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں۔ دیدار الہی وہی کر سکے گا جس نے دنیا میں دل کی آنکھ سے جمال مصطفی کا نظارہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کلام الہی سب سے ہوگا، مگر مومنوں سے رحمت کا کلام ہوگا، کافروں سے غضب کا کلام ہوگا۔ دیدار الہی صرف مسلمانوں کو ہوگا، کافروں سے رب محجوب نہ ہوگا، بلکہ کفار محجوب ہوں گے۔ تو مومنوں کو دیدار ہوگا، کفار کو آخرت میں رب تبارک و تعالی کا دیدار نہیں ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا، اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، سورہ مطففین کی جو آیت پڑھی گئی، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے، دائمی رضا نصیب فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں نعمتیں عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا